चलो जी तुम बगैर तमीज दे चलो तकरीर के वास्ते तशरीफ लियाते ने कामे नूं रहन दिओ ते तुसीं मेरे भाज पैना कामे होंदा ना मोड़ लबड़ा ना बांध लबड़ी कामे नूं रहन दिओ यार सब थोड़ी जी साइड मारो ना किते मां दी शान चलो जी करो शुक्रिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रात बैठे थे सलाम का जवाब नहीं आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला कमा बारकता फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह
کتاب خدا میں وہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یا رب سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تمام قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کی ذات ببرکت واسطے خاص ہے۔ درود و سلام سید کائنات پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پھر دوبارہ لے کے آئے۔ دعا گو ہاں اللہ کرو کہ جڑا وقت اس عظیم مہینے دا باقی ہے سانو خوب فائدہ اٹھان والا بنائے۔ عزیز بھائیو، دنیا کے اندر ہر بندے دی خواہش آرزو تمنا یہ ہوتی ہے کہ زندگی دے اندر سانو سکون مل جائے، اطمینان مل جائے۔ اسی اپنی زندگی دے اندر دیکھیا ہے بندے کو جائیداد بھی ہوتی ہے، پراپرٹی بھی ہوتی ہے، لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ دولتاں بھی موجود نے، شہرتاں بھی موجود نے، لیکن دل نو تسلی نہیں ملتی۔ میں مختصر وقت کے اندر دل نو سکون پہنچان والی چیز کے متعلق تھوڑی رہنمائی کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سن سنا کے اس تے عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ میری زندگی دا اصول ہے کہ جدو جس محفل کے اندر میرے محبوب دا ذکر ہوئے، میرے محبوب دا نام لیا جائے، تو جڑا میرے آقا دی ذات دے درود نہ پڑے ان دی زندگی دا بھی کوئی فائدہ نہیں، مسجد کے اندر بیٹھن دا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں تے انج کہاں گا کہ انہوں ویکھنا بھی اسی گوارا نہیں کر دے کہ جڑا میرے محبوب دا نام سن کے تے آقا تے درود نہ پڑے۔ اس واسطے ادھی تقریر میں کرنی ہے تے باقی تسی میرے نال تعاون کرنا ہے، کرو گے جی؟ انشاءاللہ۔ میرے محبوب کا نام آئے تے تسی صرف درود نہیں پڑھنا بلکہ پیار نال محبت نال میرے نبی دی ذات تے درودیاں برکتاں تے رحمتاں والیاں برسادہ تسی نزول کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین دے قرآن والا غور کرو۔ الہ العالمین اعلان فرماتے نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ توجہ توجہ میرے بل توجہ، اللہ دا قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے میرے معزز سامعین، میں تھوڑے سامنے جڑی چیز دا ذکر کرنا چاہنا وا او اللہ دی کلام ہے، اللہ دی کتاب ہے، جڑے میرے محبوب دے سینہ قلب تے اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے۔ قرآن ایک ایسی بات کتاب ہے اور جڑا دلانو سکون پہنچان والی ہے، دلانو اطمینان دین والی ہے۔ کیویں دا سکون قرآن دلانو مل جائے۔ آپ دنوں مکے دی وادی دے اندر لے کے چلا، مکے دی سرزمین تے لے کے چلا، کملی والے
اللہ دے اندر کھڑے نے آقا قرآن پڑھتے پڑھتے میرے محبوب اس مقام تے آئے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا میرے آقا قرآن پڑھتے پڑھتے اس مقام تے پہنچے نے مکے دے چودھری تے سردار اپنے آپ نو ڈیرے دار کہلوان والے تے ہن انہاں نو محلاں دے اندر آرام نہیں پیا ملدا انہاں نو گھراں دے اندر سکون نہیں پیا ملدا میرے مصطفیٰ دا قرآن ہے او میاں صاحب میں جکواں تے بھیجا نہیں ہوئے گا قرآن سارا دا سارا دلاں نو سکون دین والا ہے پر جدو قرآن کملی والا پڑھے پڑھن والا مصطفیٰ ہوئے اور میاں صاحب پڑھن والا ابو بکر دا آقا ہوئے پڑھن والا عمر دا آقا ہوئے پڑھن والا ساڈا پیر ہوئے تے مکے والیاں نو کدوں نیندر آندیاں نے ہن مکے دے دن چودھری آ گئے اخنس بن شریک آ گیا ابو سفیان آ گیا ابو جہل آ گیا سارے چھپ چھپ کے آ رہے نے کہ اج سانو کوئی نہ ویکھے اج جا کے محمد دا قرآن سننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مینوں پتہ ہے تسی نہیں بولنا محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے سبحان اللہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے اوویں نعت ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے ہوندا ذکر ہوندا چرچا ہوندا ذکر ہوندا چرچا دن رات ضروری ہے محفل وچ جویں آقا دی گل بات ضروری ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا قرآن پڑھتے نے اے ہن جنے چھپ کے آ گئے بیت اللہ دیاں دیواراں نال کھڑے ہو گئے انہاں نو سکون نہیں ملیا مکے دے چودھری تے سردار نے مکے دے وڈیرے لوگ نے جناب ویکھن الگ الگ کھڑے ہو گئے میرے محبوب دا قرآن سنیا واپس جان لگے ایک جگہ تے اکٹھے ہو گئے تین جنے ہن ابو جہل پیا ڈردا ہے ابو سفیان پیا ڈردا ہے میرے محبوب دا قرآن سن کے آئے نے اخنس بن شریک پیا ڈردا ہے اج انہاں نو پتہ چل گیا اوے اسی تے بلال تے ظلم کرن والے سمیہ دے جسم دے دو حصے کرن والے انہاں نو پتہ چل گیا کہ مکے دے اندر ساڈیاں عزتاں وی کوئی نہیں رہنیاں ساڈیاں شہرتاں وی کوئی نہیں رہنیاں الگ الگ ڈردے پے نے بلا سرکار اخنس بن شریک بول کے کہندا ہے اے ابو جہل کتھوں آئے جے کتھوں آئے جے تے ابو جہل کہندا ہے میں تے بیت اللہ کول کھڑا سی دل دے اندر پتہ چل گیا جی محمد دا قرآن سنن واسطے آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کر کے تیناں نے پتہ کر لیا ابو سفیان کہنے لگا یار تے سانوں بھی پتہ ہے اس گل دیاں سانوں بھی خبراں نے اور جدوں محمد قرآن پڑھدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ساڑیاں
ابو جہل نو کیڑا پتا ہوئے گا؟ اخنس بن شریک نو کیڑا پتا ہوئے گا؟ اخنس اپنی جگہ تے سوچدا ہے انہاں دوواں نو کی پتا ہوئے گا؟ تے جدوں اخنس بن شریک آیا آ کے ویکھیا دوویں پہلے کھڑے نے وعدے کرن والے محلیاں دے اندر سکون نہیں ملیا مکے دے چودھری نے بیت اللہ دے متولی نے لیکن سکون نہیں ملیا ویکھیا نا میرے محبوب دا قرآن سنیا تے سنن تو بعد نا پھر اس سے جگہ تے جمع ہو گئے اخنس بن شریک کہندا ہے گل سنو چن دے اندر تے داغ ہو سکتا ہے پر محمد دی سیرت دے اندر محمد دی رسالت دے اندر کوئی داغ نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم مینوں دسو کیا ہے سچا نہیں ہے دسو نا امانت دار نہیں ہے سارے دوویں بول کے کہندے نے اوے اخنس تینوں تے پتہ ہے نا اے محمد اوہی ہے جنہیں رسالت نبوت کو پہلے ساڑیاں امانتاں بھی اندے کول نے ساڑے زندگی دے روز و شب فیصلے بھی اندے سامنے نے ساڑے زندگی دا ایک ایک پہلو اندے سامنے ہے نا اسی جاننے آئے سچائی پر کی کریے ساڑی ناک نہیں رہتی ساڑی ناک نہیں رہتی اگر اسی مان لویے تے مکے والے کہن گے اے تے ڈردے مسلمان ہو گئے ڈردے مسلمان اے ڈردے مسلمان ہو گئے اچھا پھر نہ کیا یار تسی اج نہیں قابو آنا سامنے بیت اللہ قسم اٹھاؤ کسی آلی تو بعد محمد دا قرآن ہی سنا گے صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہو گئی پھر واپس چلے گئے اسی دن نا ایک طفیل نامی مکی دے اندر بندہ آیا سی بعد اندر مسلمان ہو گیا جدو مکی اندر آیا نا اس دن ابو سفیان نے ابو جہل نے پکڑیا تے اپنے گھر اندر لے آندا آگے کہتے ہیں اور طفیل تینوں سب کچھ ملے گا پر ساڈی ایک شرط ہے بیت اللہ دے نیڑے نہ جاویں بیت اللہ دے قریب نہ جائیں کیوں بھئی اور ساڈا عزیز ہے ساڈا رشتہ دار ہے معاذ اللہ نواں دین لے کے آ گیا ہے نویاں گلاں پیاں کردا ہے تے جدوں اینی گل سنی ایک دن بھی گزر گیا دو دن بھی گزر گئے تیسرا دن آ گیا ابو جہل کے نیڑے بیٹھ جاندا ہے کہندا کپڑا لے لے میرے کول روئی لے لے انہاں نوں اپنے کناں دے اندر پا لے اوے ابو جہل دسنا ایسی کیڑی گل ہے میں تے پہلے بھی مکے دے اندر آندا آ کے بیت اللہ دا طواف کردا سی اج کیڑی نویں گل ہو گئی ہے ابو جہل بول کے کہندا تینوں نہیں پتا جیڑا قرآن سندا ہے اوندا ہی ہو جاندا ہے ساڈے ول ویکھدا بھی کوئی نہیں ساڈے ول تکدا بھی کوئی نہیں ساڈے روٹیاں دا بھی خیال کوئی نہیں کردا اور ساڈی میزبانی دا بھی خیال کوئی نہیں کردا تے طفیل نے جدوں انہاں گلاں سنیاں واپس جان لگا اور زمین نے اونوں بندے نوں جگایا جج بن گیا قاضی بن گیا تے زمین بول کے کہندا طفیل چنگا بندہ ہے مکے اندر بھی آیا ہے تے بیت اللہ نوں نہیں ویکھیا زمزم بھی کوئی نہیں پیتا آنا بیت اللہ نوں ویکھیے نا تے میرے محبوب بیت اللہ دے اندر انہاں جملیاں دا آواز کر رہے نے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا اے سارے جملے سنے نا کہ طفیل کھڑا ہو گیا کہتا کملی والیا ایک باری پھر پڑھنا سبحان اللہ ایک باری پھر پڑھنا تجھ بھی پڑھو سبحان اللہ آواز نہیں ہے سو گئے نہیں یار سونیا ایک باری پھر پڑھو نا میرے محبوب نے پھر دوبارہ پڑھیا پھر دوبارہ پڑھیا پھر دوبارہ پڑھیا تے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ
الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن اللہ دا ذکر ہے، قرآن اللہ دا ذکر ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکے دے اندر نا، مکے والے نے بڑا ظلم کیتا، صحابہ نے اتنا کو ظلم کیتا۔ دو ہجرتاں ہوئیاں نے، ایک مدینہ دی طرف ایک حبشہ دی طرف۔ سب نالوں پہلے جڑی ہجرت ہوئی ہے حبشہ دی طرف، حبشے دی طرف قافلہ جا رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا فرماتے ہیں جعفر اے جڑا قافلہ جا رہا ہے نا، اس سارے قافلے دا میں تینوں امیر مقرر کرنا، سارے قافلے دا امیر مقرر کرنا وا۔ تے ہن جدوں یہ قافلہ حبشے دی طرف رواں ہویا نا، تے مکے دے سارے چودھری ابو سفیان بھی پہنچ گیا، سارے پہنچے نا جلدی جلدی۔ تے حبشے دا جڑا بادشاہ نجاشی سی نا، اون دے دربار اندر حاضر ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں نجاشی تینوں پتہ ہے مکے تو کچھ لوگ آ رہے نے جنہاں نے نواں دین بنایا ہے، نواں دین دیاں گلاں کر رہے نے، تے سنیا ہے کہ حبشے دی طرف آ رہے نے۔ ساڑی ایک گل یاد رکھی، منیا تو تیرے دار بندہ ہے پر انہاں دی گل نہ سنے گا، انہاں نوں ساڈے وعدے کر دے اس مکے اندر واپس بھیج دے، انہاں دی گل نہ سنے۔ تے سمجھدار بادشاہ سی، جدو قافلہ پہنچیا نا حبشے دی طرف تے پیش کیتا گیا دربار اندر جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بلایا گیا، پوچھا کہ کون ہے کہ جنہیں مکے اندر اعلان نبوت کیتا ہے؟ وہ جی آخری نبی ہے، ساڈا پیر ہے، ساڈا پیر و مرشد ہے۔ تے نجاشی نے کہا جڑا نبی ہوندا ہے اللہ انہوں کو صحیفہ عطا کرتا ہے یا کوئی کتاب عطا کرتا ہے؟ تے کیا اس نبی دے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟ اس نبی دے قرآن نازل ہویا ہے؟ تے جدو ایک قافلہ حبشی دی طرف جا رہا سی نا، تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جعفر بن طیار کو بلایا تے فرمایا جعفر سورت مریم دی آیتاں یاد کر کے لے جا، اے جا کے نا تینوں بڑا کام آن گیا۔ تے جدو اس بندے نے پوچھیا نا تیرے کول کوئی دلیل بھی ہے نا، کوئی دلیل ہے؟ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے جی دلیل ہے۔ ابو سفیان بولیا حضرت جی انہاں دا کلام نہ سنیا جے، اگر کلام سنو گے تو انہاں دے ہو کے رہ جاؤ گے، انہاں دی گل نہ سنیا جے، واپس مکے اندر کرا دیو۔ تے نجاشی کہن لگا ذرا اس جڑا تواڈے تے کتاب نازل ہوئی ہے نا انہاں دی آیتاں تے سناؤ نا پتہ چل جائے۔ تے جعفر بن طیار نے قرآن پڑھنا شروع کیتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے اس مقام تے آئے نے والسلام علیہ وسلام علیہ ویوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ نجاشی نے قرآن سنیا، زاروں قطار روئی جا رہے ہیں، زاروں قطار روئی جا رہے ہیں۔ تے بول کے کہتا ہے انہاں کو پوچھو نا او جو آخری نبی بن کے آئے ہیں انہاں کو کوئی دلیل جو موجود ہوئے نا۔ تے نجاشی کے دربار اندر ایک پادری کھڑا، فوراً کھڑا ہویا، کہندا اگر جڑا جعفر بن طیار گل کر رہا ہے نا ساڈا نبی آخری ہے، انہیں واقعہ سارا معراج والا بیان کیتا کہ میرے محبوب مسجد اقصی کے اندر نبیاں دی امامت کروائی ہے، میں گواہی دینا وا اللہ کا سچا رسول ہے تے آخری نبی آیا۔ نجاشی پریشان ہو گیا، تینوں کیویں پتہ ہے کہ آخری نبی آیا ہے؟ ادھر مکے والے بھی آ گئے نے، ادھر رسالت نبوت کا اعلان بھی لے کے آ گئے نے، تے تو کہنا میں گواہی دینا باقی اللہ دا آخری نبی ہے۔ تے او پادری بول کے کہندا جڑے دن دی پہ گل کردے نے، جڑے بار دی گل پیا کردے نے، جڑے تاریخ دی گل پیا کردے نے، اس تاریخ دے اندر اس رات میں مسجد اقصی دے اندر مسجد دی صفائی کرن دی میری ڈیوٹی سی نا، میں ویکھیا عشاء دی نماز ادا ہو گئی، میں بندیاں نو بلایا، مسجد دے سارے دروازے بند کیتے پر ایک دروازہ بند نہیں ہویا۔
صبح آ کے دیکھا ہے کہ اللہ پاک نے اس جگہ تو اینیاں خوشبوواں آ رہی نے انج لگدا ہے اللہ پاک نے نبوت نو بھی ختم کر دتا ہے ایتھے تے نبیاں دا ظہور ہویا ہے انج لگدا ہے کہ تے سارا نبیاں دا سلسلہ جاری ہویا ہے حضرت جعفر فرماندے نے جی جی ساڈے نبی نے بھی یہ دسیا ہے میرے محبوب نبی نے بھی یہ فرمایا ہے جدو انہاں گلاں سنیاں نا قرآن سارا سنیا سارا مقام سنیا تے بول کے کہندا ہے اگر وہ سچا نبی ہے تے میں وعدہ کرنا وا جڑے حبشے دے اندر آئے نے میں انہاں نو واپس نہیں کراں گا اگر اسی چاہتے ہیں نا کہ سانو دلی سکون مل جائے دلی اطمینان مل جائے اللہ دی قسم ہے انہاں جائیداداں دے اندر دولتاں دے اندر سکون نہیں ملے گا جڑا اللہ دے قرآن دے اندر دلی سکون ملے گا اللہ دے قرآن دے اندر دلی اطمینانت اور سکونت ساڑھے دلان دے اندر بیٹھ جائے اس واسطے میرا آخری پیغام ہے کہ قرآن نال محبتاں والو اگر اسی چاہتے ہیں نا کہ دنیا دے اندر عزت مل جائے اللہ دی قسم میرے محبوب نبی نے فرمایا ساڈا یقین ہے نا کہ جڑا نبی دی زبان وچوں گل نکل جاوے اور سچ ہوندی ہے یقین ہے نا سب دا اس نبی نے فرمایا ہے کہ سب نالوں بہترین بندہ کیڑا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم سب نالوں چنگا بندہ ہوئے کہ جڑا قرآن پڑھتا ہے تے سکھاتا ہے تو قرآن دے اندر دلی بھی سکون ہے اور زندگی روزمرہ امور دے اندر زندگی گزارن دا ایک اللہ پاک نے اصول بیان کیتا ہے اس واسطے میرے آخری جملے نے توجہ کریا جی اللہ دے قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن نال پیار کر تو جگ دے وچ کم جس آنا تو جگ دے وچ کم جس آنا تینوں جنت وچ لے جانا ہے کامل ایمان ایمان نال پیار کر اللہ دے قرآن نال پیار کر پیار نبی تے جو ہویا نازل جگ دی ہدایت واسطے کامل سبحان اللہ پیار نبی تے جو ہویا نازل جگ دی ہدایت واسطے کامل اس دے وچ انمول خزانے اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان رحمان نال پیار کر کی ملے گا قرآن پڑھیا جس نے لائی اس نال یاری بولے جاسی حافظ کاری جس نے لائی اس نال یاری بولے جاسی حافظ کاری ایویں نہیں مقام ملدا جس نے لائی اس نال یاری بولے جاسی حافظ کاری اونچا ہو سینہ میں نامے اونچا ہو سینہ میں نامے دنیا کر سی یار سلامی مل سی ایسی شان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن نال پیار کر ساڈی کی حالت ہے اج دا مسلمان اس تو دور ہے تائیوں دنیا تے مجبور ہے کیوں بھی بندہ پریشان ہے نا ہر بندہ پریشان ہے غمگین ہے پریشان ہے پریشانی دی عالم دے اندر ہے اج دا مسلمان اس تو دور ہے تائیوں دنیا تے مجبور ہے جے تیرے قرآن دے تابے جے تیرے قرآن دے تابے بن دے گئے ہر تھان تے فاتح
تیرے قرآن دے تابع پڑھنے گئے ہر تھان تے فاتح حق دا کر اعلان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر عزیز دوستو محض رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا ایک الگ مقام ہے الگ فضیلت ہے الگ جگہ ہے الگ مرتبہ اور مقام ہے لیکن جدو رمضان چلا جاتا ہے مساجد بھی خالی ہو جاندیاں نے تے اسی قرآن بھی بند کر دینے ہاں سالہ سال گزر جاتے ہیں اسی قرآن والا غور نہیں کرتے سالہ سال اس قرآن تے کٹا بھی آ رہا ہے مٹی بھی آ رہی ہے لیکن اسی قرآن والا غور نہیں کیتا قرآن کو پڑھیا نہیں جدو اسی قرآن کو کنڈ کر دیواں گے نا تے قرآن پھر سانو کنڈ کر دے گا جدو قرآن کنڈ کرے گا اللہ رب العالمین کی فرماندے نے اب من اعرض فإن له معیشۃ ضنکا بندیا میرے ذکر تو منہ موڑ لیا تے میں تیری دنیا دی گزران نہ کنڈ کر دیواں اگر میرے ذکر نہ جڑ جائے گا تو مینوں رحمان نہ کہیں میں تینوں اوتھوں رزق دیواں گا جتوں تیری سوچ نہیں ہوئی بے شک ساڑھی سوچ تو وقت اللہ رزق دے گا اس واسطے زندگی کا ایک اصول بنا لو ایک دن ایسا خالی نہ جائے کہ اسی قرآن کی تلاوت نہ کیتی ہو ساڑھے اکثر دوستوں کے اندر ایک اصول ہوتا ہے کہ سانو قرآن یاد نہیں ہوتا قرآن یاد نہیں ہوتا بندہ انہوں کو پوچھ لے کہ اگاڑے جان دا سفر تینوں یاد ہو سکتا ہے لاہور جان دا سفر تینوں یاد ہو سکتا ہے کیا تینوں قرآن یاد نہیں ہو سکتا اتنا تیرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے کہ تیرے ذہن کے اندر فلاں فلاں بھی رستہ موجود ہے فلاں فلاں جگہ بھی یاد ہے کہ تینوں اگر بھولیا تے قرآن بھولیا ہے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو قرآن نال سچی اور پکی محبت کرنے والا بنائے وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اور پھر